جو اپنی گوناگوں صلاحیتوں کے ذریعے کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹک رہے انسانوں کو عرفان الہی کا جام پلا کر صراط مستقیم پر دائمی استقلال بخشتے ہیں۔ انہی خاصان خدا میں مبلغ اسلام و مداریت امام التصوف حضور سیدنا سید منظر علی مداری علیہ الرحمت والرضوان کی ذات بابرکات بھی ہے، جنہوں نے ہزاروں تشنگان حق کو جام توحید پلایا اور لاکھوں صراط مستقیم سے متزلزل انسانوں کو پائے استقلال سے نوازا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سید منظر علی ہے اور آپ کنیت ابو الازہر رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا ابو الوقار سید کلب علی مداری علیہ الرحمت والرضوان ہے، جو کہ قطب عالم اور ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ نزہۃ النساء جعفریہ مداریہ تھا۔ سامعین، سرکار سید منظر علی علیہ الرحمہ کی ولادت و سعادت 16 ربیع الاول 1374 ہجری بمطابق 12 نومبر 1954 عیسوی بروز جمعہ کو ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، پورا گھر رحمت و انوار کا گہوارہ بن گیا اور پیشانی میں نور ولایت چمک رہا تھا۔ آپ کے والد گرامی مرشد برحق مقتدائے اہل سنت حضور سیدنا سید کلب علی مداری علیہ الرحمت والرضوان کی مسرتوں کی انتہا ہی نہ رہی، اس لیے کہ آپ حامل نسبت اویسیہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ میرا فرزند ارجمند کر رہے ارض کو منور کرنے والے سورج کی طرح تاریک دلوں کو روشنی عطا فرمائے گا، اور ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں قطب الاقطاب حضور سیدنا سید بدیع الدین احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار مدار العالمین رضی اللہ عنہ کے سلسلہ عالیہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے مثال قربانیاں دے گا۔ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد محترم نے سنت رسول کے مطابق آپ کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی، اور جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو دارالنور مکن پور شریف کے قدیمی دستور کے مطابق 20 رجب المرجب 1378 ہجری بمطابق 1958 عیسوی کو آپ کے والد بزرگوار حضور ابو الوقار نے ایک دعوت عام فرمائی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے فرزند سعید کو لے کر بارگاہ قطب المدار میں حاضر ہوئے۔ علماء و مشائخ کا ایک جمع غفیر بارگاہ قطب المدار میں موجود تھا، گویا کہ بارگاہ قطب المدار میں آپ کو بسم اللہ شریف کی تعلیم حضور سیدنا حکیم ظہیر الحق مداری علیہ الرحمت والرضوان نے دی۔ رسم بسم اللہ شریف کے وقت بسم اللہ شریف کے علاوہ دیگر کلمات حسنہ بھی پڑھائے گئے، جنہیں بچے بمشکل پڑھ پاتے ہیں، مگر سیدی مرشدی منظر علی علیہ الرحمہ نے بسم اللہ شریف کے علاوہ وہ دیگر کلمات بھی بآسانی اور بآواز بلند پڑھ کر سنائے۔ سامعین، حضور سیدنا منظر علی علیہ الرحمت والرضوان نے ابتدائی تعلیم خانقاہ عالیہ مداریہ کے قدیم ادارہ مدرسہ وقار العلوم عثمانیہ کے مکتب میں منشی سید کرامت حسین مداری، منشی سید احمد الدین مداری، سیدی سرکار حسین مداری، مولانا غلام حسین مداری، حافظ عبد الصمد مداری وغیرہ سے حاصل فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد بزرگوار قطب عالم سید کلب علی مداری علیہ الرحمت والرضوان سے عربی فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جانے کی خواہش ظاہر فرمائی تو والد ماجد نے آپ کو بڑی محبت و شفقت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور مژدہ سنایا کہ بیٹا تمہیں کون پڑھائے گا، تم کو تو سرکار مدار العالمین پڑھائیں گے، تمہیں مزید کسی کے سامنے زانوے تلمس دراز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا جاؤ کوئی کتاب لے کے آؤ۔ آپ اردو کی پہلی یا دوسری کتاب لے کر والد بزرگوار کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ حضور ابو الوقار نے فرمایا بیٹا پڑھو۔ آپ نے چند سطریں ہی پڑھی تھیں کہ والد محترم نے فرمایا بیٹا بس، اور اپنے سینے سے لگا کر اپنی وہبی امانتوں کا امین بنا کر علم و حکمت کا آپ کو بحر بے کرا بنا دیا۔ سامعین، حضور ابو الازہر علیہ الرحمہ بظاہر کسی مدرسے میں حصول تعلیم کے لیے تشریف نہیں لے گئے، اس کے باوجود آپ علم قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ، سائنس وغیرہ علوم و فنون میں ید طولہ مہارت کاملہ رکھتے تھے، اور علماء و مشائخ کے سامنے ایسے علمی اشکالات پیش فرماتے کہ سبھی دم بخود رہ جاتے۔
آپ کا اندازہ گفتگو اور طریقہ تبلیغ و ارشاد ایسی انفرادیت کا حامل تھا جو آپ کے علاوہ میں قطعی معدوم نظر آ رہا ہے۔ آپ علم تصوف کے ناپیدا کنار سمندر تھے، ناپیدا کنار سمندر تھے۔ اور سامعین، بابائے قوم ملت حضور سیدنا حکیم سید ولی شکو مداری و دیگر اکابرین علیہ رحمت و رضوان حضور سیدنا سید منظر علی علیہ رحمہ کا عارفانہ جواب سن کر فرماتے تھے کہ بیٹا منظر علی، تمہاری جیسی عارفانہ گفتگو کے لیے ایک عمر چاہیے، اور پھر جی بھر کر دعاؤں سے نوازتے۔ اور جب حامل نسبت اویسیہ حضور ابو الوقار کی نگاہ ولایت نے آپ میں مرشد برحق بننے کی اہلیت کا مشاہدہ فرما لیا تو 1972 عیسوی میں سلسلہ عالیہ مداریہ میں بیعت کیا اور سلسلہ عالیہ کے تمام مخصوص اوراد و اعمال و اشغال مرحمت فرما کر اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ سامعین، جب ہم حضور سیدنا ابو الازہر سیدی منظر علی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی زندگی اعلیٰ اخلاق کے زیور سے مزین نظر آتی ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحمت و رافت عفو و درگزر سے پیش آتے تھے، دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کے جذبے سے کام لیتے تھے، قرابت داروں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر تعلقات کو خوشگوار رکھتے۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے معاف فرما دیتے، کسی کے گھر تشریف لے جاتے یا کسی دینی محفل میں شریک ہوتے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دخول و جلوس فرماتے۔ اور قرآن مقدس کی روشنی میں بزرگ ترین وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور سامعین، تقویٰ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ درس گاہ سے ملے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے یا بزرگوں کی نظر سے ملے۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ علم کے بغیر تبلیغ و ارشاد کا کام بھٹکنا اور بھٹکانا ہے، اور مبلغ کا کردار قوم کے لیے نمونۂ عمل ہوتا ہے۔ اور مبلغ مداریت امام التصوف حضور ابو الازہر سید منظر علی مداری علیہ رحمہ کی ذات بابرکات علم و عمل کا سنگم تھی۔ آپ کا وجود مکمل اسلامی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ آپ اخلاص کے پیکر تھے۔ آپ کے واعظ و نصیحت میں اخلاص درس اول کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اخلاص سب سے اہم شے ہے، دنیا میں اخلاص ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ بظاہر کوئی کتنا بڑا نیکی کا کام کر لے، لیکن اس کی نیت کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد ذاتی یا شہرت یا نمائش تھا تو اس کام کی قدر و قیمت فوراً نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ حضور ابو الازہر علیہ رحمہ کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں تھا، اور آپ نے سن شعوری کی عمر سے کبھی بھی روزہ یا نماز قضا نہیں ہونے دی۔ آپ کی پابندی نماز کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ سفر فرماتے تو گاڑی کے ڈرائیور سے پہلے نماز پڑھوانے کا عہد لے لیتے، اور وہ راضی ہوتا تو آپ گاڑی پر سوار ہوتے، ورنہ گاڑی کو ترک فرما دیتے۔ ایک مرتبہ شدت بیماری کے سبب آپ کی نفل نماز اوابین چھوٹ گئی، جس کے سبب آپ اتنا روئے کہ آپ کے آس پاس سبھی موجود اس کیفیت سے لرز اٹھے اور خوف خدا سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی، سامعین، قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، نرم خوئی، شیریں کلامی اور تواضع انکساری کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے جہاں اپنی اطاعت گزاری فرما برداری کا حکم صادر فرمایا ہے، وہیں اس حکم کے ساتھ والدین کے مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت کو دوبالا فرمایا۔ جب ہم حضور سیدنا ابو الازہر علیہ رحمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ ان قرآنی ارشادات کا آئینہ دار نظر آتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اطاعت و فرما برداری کے لیے وقف تھی۔ والدین کی ایک پکار پر آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر نظر آتے، والدین کی آہ پر آپ بے قرار ہو جاتے۔ والد گرامی اکثر و بیشتر آپ کو بلاتے اور سینے سے لگا کر سر پر دست شفقت پھیرتے اور خوب دعاؤں سے نوازتے۔
حضور ابو الازہر کی صرف ایک خواہش رہتی اور اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ جب والد گرامی اس دار فانی سے کوچ فرمائیں تو وہ مجھ سے راضی ہوں، یہی میری سب سے بڑی کامیابی اور دولت عظمیٰ ہوگی۔ آپ اکثر و بیشتر اپنی زندگی اور موت کے بارے میں فرمایا کرتے کہ جب تک میری ماں حیات ہیں انشاءاللہ اس وقت تک مجھ کو دنیا کی کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ نزہۃ النساء جعفریہ مداریہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرا منظر علی مجھ سے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سامعین، حضور سیدنا ابو الازہر سیدی منظر علی علیہ رحمت و رضوان نے کئی کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں جن کا مطالعہ ایمان کی بالیدگی کا سبب اور ساتھ ہی ساتھ جن سے حضور ابو الازہر علیہ رحمت و رضوان کے دینی و علمی بصیرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں سر فہرست کتابیں مدار کیا ہے، المعروف بہی حضرت بدیع الدین قطب المدار کو مدار العالمین کہنا چاہیے، اور دوسری کتاب حج و عمرہ کا تحقیقی جائزہ المعروف بہی حج گائیڈ، اور تیسری کتاب آپ کی خدمات اہل باطن، اور چوتھی کتاب صوفیہ اسلام اور جدید سائنس جیسی معتبر کتابیں موجود ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جو آخری سفر فرمائے ہیں، شاید ہی کوئی ایسا صوبہ ہو جہاں آپ نے آخری سفر کی بات نہ کی ہو، لیکن عشاق کی سماعتیں ایسی خبروں پہ کان کہاں رکھتی ہیں، وہ تو بس محبوب کے جلووں میں گم ہوتے ہیں۔ ہم یہاں اختصاراً چند جھلکیاں آپ حضرات کے نظر نواز کر رہے ہیں جن سے واضح طور پر ثابت ہو جائے گا کہ واقعی اللہ والوں کے کمالات و اختیارات سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہوتا ہے، جن کو سن کر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب ادنا غلاموں کا حال یہ ہے تو پھر قاسم نعمات مختار کائنات سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل کا کیا عالم ہوگا۔ سامعین، حضور ابو الازہر 22 ذی الحجہ 1428 ہجری کو ممبئی تشریف لے گئے اور 6 محرم الحرام 1429 ہجری کو آخری سفر کہتے ہوئے واپس آئے، اور جب آپ نے 12 محرم الحرام 1429 ہجری کو راجستھان کا سفر فرمایا اور 2 صفر المظفر 1429 ہجری کو یہ فرماتے ہوئے واپس مکن پور تشریف لائے کہ اب یہاں میرا بیٹا اظہر آیا کرے گا، اور 7 صفر المظفر کو آپ کے صاحبزادے سید ارقم علی مداری حفظ اللہ چھت سے گر کر سخت زخمی ہوتے ہیں، آپ کے پیٹ کا آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ اسی 7 صفر المظفر کو ہی آپ نے غرباء و مساکین کے درمیان اپنے کپڑے تقسیم فرمائے، اور 14 صفر المظفر کو آپ نے عالمگیری جامع مسجد میں خطاب فرمایا، اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ سید ارقم علی کی صحت یابی کی دعا میں اپنی جان کے فدیے کی دعا فرما دی۔ اے پروردگار عالم، میرے بچے ارقم علی کی جگہ میری جان کا فدیہ قبول فرما اور ارقم کی جان بخش دے، اور دعا باب اجابت سے ٹکرا کر قبول ہو جاتی ہے۔ اور 16 صفر المظفر کو چھوٹے بھائی پیر طریقت حضرت مولانا سید وقار احمد مداری صاحب قبلہ اور صاحبزادہ سید اظہر علی مداری صاحب کے ساتھ والدہ سیدہ نزہۃ النساء جعفریہ علیہ رحمہ کی مزار پر تشریف لے گئے، اور اماں کے پہلو میں اپنی قبر کے لیے لکڑی سے خط کھینچا، اور پھر فرمایا دیکھو اظہر، میری اماں کے پاس کوئی دوسرا نہ آ جائے، اور پھر 18 صفر المظفر کو ہیلتھ ہاسپٹل کانپور میں اپنے بیٹے سید اظہر علی مداری قبلہ سے فرمایا، اے اظہر، میں نے ابا کے عرس کا پورا انتظام کر دیا ہے، اب تم کو دیکھنا ہے، اور اب ہم ابا کے پاس آرام کریں گے۔ سامعین، سرکار سیدنا منظر علی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی وفات کی اتنی پیشن گوئیاں فرمانے کے بعد 21 صفر المظفر 1429 ہجری مطابق 29 فروری 2008 بروز جمعہ صبح 8:45 پر راہ عمل کا یہ مرد قلندر اور علم و معرفت کا سمندر ہمیشہ کے لیے زنجیرہ حیات کو توڑ کر ابدی زندگی کی آغوش میں جا کر آزاد ہو جاتا ہے، ابدی زندگی کی آغوش میں جا کر آزاد ہو جاتا ہے، ابدی زندگی کی آغوش میں جا کر